السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے اہم ترین مسائل لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ محرم الحرام ہے، اس دفعہ ہم عراق سے باہر کہیں مجالس کے لیے نہیں جا سکے، تو انشاءاللہ آپ مومنین کی خدمت میں ہیں۔ جو بھی محرم الحرام کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے مومنین کو مشکلات درپیش ہیں یا دشمنان آل محمد، دشمنان عزاداری اعتراضات کرتے ہیں، ان کے ہم جواب دیتے رہیں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ماتم اور زنجیر زنی، ماتم پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، زنجیر زنی جائز ہے یا نہیں ہے، کما زنی خون بہانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دشمن اہل بیت کو ہم نے جواب دیا، کیونکہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں خون بہاتے ہیں، تو ان کو ہم نے دلائل دیں، اور کچھ سوالات آئے اس تناظر میں کہ آپ نے کہا کہ کافی دلائل دی ہم نے۔ اس میں سے ایک تھا کہ احد کے مقام پر ایک صحابی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے، یہ روایات ملتی ہیں، حتیٰ کہ اویس کرنی وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی یاد رسول میں اپنے دانت توڑ دیے تھے۔ تو ان میں یہ جو تاریخی حوالے ہوتے ہیں، تاریخی قصے ہوتے ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سند پر بھی بحث ہو سکتی ہے، یہ مستند ہے، واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ موجود ہے کتابوں میں، تو یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے رسول کریم کی وفات کے بعد جو ہے اپنے اوپر ماتم کیا اور اپنے منہ پہ بھی چاٹے مارے، تو اہل سنت اس کی تردید کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو ہمارا فقط یہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ آگے زنجیر زنی پر ہم نے فتوے نقل کیے تھے علماء کرام کے، مراجع عظام کے، تو کچھ ہمارے مومنین، ہم نے اس ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، گزارش کی تھی مومنین سے کہ آپ فتویٰ سنیں اور اس فتوے پر عمل کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آغا رابر دامہ ذلہ سید علی خان منائی ولی فقیہ ہیں اور ان کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے دیگر تمام مراجع عظام پر۔ تو میں نہایت احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، میرا جو مقصد ہے، میں مولا امیر کائنات کے قرب میں بیٹھا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا مقصد مومنین میں اتحاد پیدا کرنا اور امام کا فرمان آگے پہنچانا۔ کسی بھی شخصیت کی نہ میں رائے آگے پہنچاتا ہوں، نہ میرے بیک گراؤنڈ میں کوئی شخصیت ہے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کہ جس کے میں مقصد پہ چل رہا ہوں، فقط اہل بیت کا فرمان پہنچانا مقصود ہے۔ فتوے نقل کیے تھے کہ آیت اللہ سستانی خاموش ہیں اس مسئلے میں، تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اگر وہ خاموش ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا رہبر کی طرف رجوع کیا جائے، وہ ولی فقیہ ہیں۔ ولی فقیہ کا کنسیپٹ مختلف ہے، جو آپ کے اذہان میں ڈالا گیا ہے وہ ولی فقیہ کا کنسیپٹ خود آغا رہبر کا اپنا ہی نہیں ہے۔ رہبر سے مراد ہوتی ہے رہنما، رہبر سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ تمام جو مراجع عظام ہیں ان کے سب کے بڑے آغا رہبر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران میں خود آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا ہونا جو ہے رہبریت پر دلالت کرتا ہے اور ولایت فقیہ ثابت ہوتی ہے، تو حکومت تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، ائمہ علیہ السلام نے حکومت نہیں کی، پھر بھی وہ ولی تھے، تو حکومت ہونا یہ دلالت نہیں کرتا۔ اور دوسرا آغا رہبر سید علی خان منائی کا مقام ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان کے مقلدین ان کے فتوے پر عمل کریں، دوسروں پر وہ فتویٰ لاگو نہ کریں۔ خود آغا رہبر دامہ ذلہ کا فتویٰ یا ان کی رائے اتنی شدت نہیں پکڑتی جتنا آپ دوسرے مولویوں کے کہنے پر شدت میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نعوذ باللہ من ذالک کچھ کم عقل لوگ آغا رہبر کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ گالیاں دلوا رہے ہیں مراجع عظام کو۔ آیت اللہ سستانی دامہ ذلہ نزدیک، آیت اللہ سستانی دامہ ذلہ ہمارے نزدیک عالم ہے، اور جو عالم ہوتا ہے اس کی تقلید واجب ہوتی ہے۔ آپ اپنی تحقیق کریں، اگر آپ کی تحقیق میں جو مرجع بھی عالم ہیں آپ ان کی تقلید کریں، ان کے فتویٰ پر عمل کریں، شدت اختیار نہ کریں۔ ہمارا مقصد ہے فتوے بتانا، ہمارا مقصد ہے اہل بیت کا فرمان جو مراجع عظام اخذ کر کے آگے بتاتے ہیں وہ بتانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہر کسی کا اپنا فعل ہے، وہ اس اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے جو اس کو انجام دے رہا ہے، اگر وہ کسی مرجع کے کہنے پر کر رہے اس کو اس کے راہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت اللہ سید خوئی ابو القاسم خوئی سے بڑا مرجع کوئی نہیں تھا، ان کے نزدیک بھی جائز ہے کما زنی کرنا، زنجیر زنی کرنا۔ آغا وحید خراسانی اس ٹائم ایران میں موجود ہیں،
اسی طرح دیگر کافی مراجع عظام موجود تھے آگاہ رہبر کے ہوتے ہوئے، ابھی بھی موجود ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے۔ جو ان کے مقلدین ہیں ایران میں سڑکوں پر وہ عزاداری کرتے ہیں لیکن کم زنی نہیں کرتے، وہ امام بارگاہ کی حدود میں کرتے ہیں۔ ایران میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں، ہم خود دیکھ چکے ہیں، امام بارگاہ کی حدود میں وہ کم زنی کرتے ہیں۔ تو آج ایک اور مسئلہ ڈسکس کرنا تھا جس کی تمہید میں چلا گیا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قمیص اتار کر ماتم کرنا یا زنجیر زنی کرنا۔ پہلے یہ ذکر کرنا ضروری تھا تاکہ آگے پھر مزید تنازع کھڑا نہ ہو جائے کہ انہوں نے پھر کہہ دیا ہے کہ زنجیر مارنا اور قمیص اتارنا جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، مرد کا جو پردہ ہے وہ اس کی ایک شرمگاہ چھپانا واجب ہے بس۔ اگر اس نے ایک شلوار یا ایک انڈر ویئر پہنا ہوا ہے کھلا تو اس میں وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کسی مرجع نے نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، کسی فرمان میں موجود نہیں ہے ایسا۔ تو جب ایک شلوار میں ٹھہر کے یا ایک ٹراؤزر میں ٹھہر کے مرد خدا کی بارگاہ میں واجب ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ امام بارگاہ میں یا گلیوں پر وہ سینہ زنی اور زنجیر زنی بھی کر سکتا ہے۔ تو جو مومنات اعتراض کرتی ہیں یا مومنین کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اور انہوں نے سینے نکالے ہوئے ہیں اور یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومنات کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنا پردہ کریں۔ جس پر پردہ واجب ہے وہ پردہ کر نہیں رہی، اور جس پر پردہ واجب نہیں ہے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی مرضی اسلام میں داخل نہ کریں۔ ہمارے رہنما موجود ہیں، ہمارے مراجع عظام موجود ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ امام کا کیا فرمان ہے جی، آپ ہمیں بتائیے۔ تو مرد جہاں بھی سینہ زنی کر رہے ہیں، مرد جہاں بھی زنجیر زنی کر رہے ہیں تو ان کو اختیار ہے، وہ کرتے رہیں۔ خواتین ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جلوس میں ساتھ ساتھ سینہ زنی کر رہی ہوتی ہیں، پردہ پورا ہوتا نہیں ہے، زینت کی ہوئی ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ہر مومنہ کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ ایسی مومنات بھی ہیں جو باہر نکلتی ہیں ضرورت کے تحت یا شبیہات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے، باحجاب ہو کے جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ ماتم کرنا ہو، عزاداری کرنی ہو تو وہ چار دیواری میں کرتی ہیں۔ خاتون کے لیے جائز نہیں ہے سڑکوں پر وہ حلقہ بنا لے اور یا حسین کر کے اپنے آپ کو ماتم کرے اور اونچا اونچا ماتم کرتی رہے اور یا حسین کی صدائیں بلند کرتی رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ ہاتھ بلند کر کے سینے پہ مارتی ہیں تو آپ کی حرمت ختم ہو جاتی ہے نامحرم کے سامنے۔ تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ باہر نکلیں، عزاداری کریں، ماتم کریں، زنجیر زنی کریں، یہ ان کا کام ہے۔ خواتین کے لیے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ کے لیے باہر نکلیں، آپ پر پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، جلوس کے ارد گرد ٹھہر کے ان کو دیکھتے رہنا، انہوں نے قمیضیں اتاری ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھتے رہنا، زنجیر لگ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھتے رہنا، اگر کوئی بات کی جائے تو یہ کیوں اتارتے ہیں قمیض، یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ خواتین کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باحجاب رکھیں، اور اگر مرد کہیں سینہ زنی کر رہے ہیں، انہوں نے قمیضیں اتاری ہوئی ہیں تو خاتون کا ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک مرد شرعی حکم ہے کہ وہ قمیض اتار کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی کافی ہوگا انشاءاللہ۔ مومنین کے لیے ایک میسج تھا اہل بیت کی طرف سے، مراجع عظام کی طرف سے، کہ یہ فتویٰ ہے اور ہمارا فرض ہے فقط فتویٰ بتانا۔ ہم اپنی رائے نہیں دیتے، مراجع عظام کی رائے بتاتے ہیں جو وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کرتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب